ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذرا سا اور قریب آ جائیں اپنی کرسی لے کر کے آپ حضرات تو بہتر ہوگا۔ الحمد للہ ذی الجلالہ والصلاة والسلام علی صاحب الرسالہ وعلى آلہ واصحابہ ومجتہدی ملتہ اولی الایدی والابصار والنبالہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الحبیب الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ سنیم من نعرے اللہ اکبر میزنم، دم زبو بکر و عمر عثمان و حیدر میزنم، قادریم نعرے یا غوث اعظم میزنم، دم ز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم، رضویم من نعرے یا اعلی حضرت میزنم، دم ز شیخ حشمت علی خان فرد عالم میزنم۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے، سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، مکاں والے لامکاں والے، عرب والے عجم والے، شفاعتی لأہل الکبائر کا نغمہ جافزہ سنانے والے، میدان محشر میں ہم گنہگاروں سیاہ کاروں بدکاروں کو بخشوانے والے، جہنم سے بچانے والے، جنت میں لے جانے والے، جام کوثر بھر بھر کے پلانے والے، پل صراط سے گزرتے وقت ہم گنہگاروں کے لیے رب سلم کی صدائیں لگانے والے، حضور احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کی بارگاہ عرش پناہ میں درود پاک کا نذرانِ محبت پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وامتہ الکریمۃ وبارک وسلم۔ ہم اور آپ ایک اللہ کے مقدس ولی، اللہ کے مقدس و برگزیدہ بندے اور خدا کی بارگاہ کے محبوب و مقرب ولی کامل عارف باللہ کی یاد میں اور ان کے عرس پاک کی تقریب میں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔
اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جن کے عرس کی محفل میں ہم ہیں، حاضر ہیں، اگرچہ وہ بظاہر ہمیں نظر نہیں آتے، اگرچہ بظاہر وہ ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہیں، مگر ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ اپنے مزار پاک سے ہم غلاموں کو دیکھ رہے ہیں، بے شک بے شک، الحمدللہ، ہمارے دل کی دھڑکنوں سے واقف ہیں۔ بے شک، مزار پاک بھی ہے تو اس دیار میں ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، سبحان اللہ، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ سبحان اللہ، تو جس کو غریب نواز نے اپنی بارگاہ میں بلا کر کے سلایا ہو، سبحان اللہ، تو سبحان اس اللہ، پیارے ولی کا مرتبہ کتنا بلند ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے آمین اور ان کے مشن پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ حضرات گرامی، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کا تعلق بھی اولیاء اللہ سے ہے، اور اسی کے ترجمانی کرتے ہوئے قرآن پاک کی احادیث مبارکہ کی ہی ترجمانی کرتے ہوئے بریلی کے تاجدار، ہم غربائے اہل سنت کے مددگار، آقائے نعمت، دریائے رحمت، امام عشق و محبت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، حامی سنت، ماحی شرک و بدعت، قاطع کفر و ضلالت، آیت من آیات اللہ، معجزۃ من معجزات رسول اللہ، سبحان اللہ، سیدی آقائی مولائی ملجائی سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ سبحان اللہ، تو یہ اللہ والوں کا نقش قدم جو ہے، یہ ان کا طریقہ جو ہے، یہی راہ خدا ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ بے شک، ہم پانچوں وقت کی نماز میں، ہر نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کا پڑھنا واجب ہے۔ اب اسی میں ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ سورہ فاتحہ وہ سورت ہے جس سورت کے کئی نام ہیں، بہت سارے نام ہیں، انہی ناموں میں ایک نام اس کا تعلیم مسئلہ بھی ہے۔ جی بے شک، سورہ فاتحہ کا ایک نام تعلیم مسئلہ بھی ہے۔ تعلیم کا معنی ہوتا ہے سکھانا، اور مسئلہ سوال کرنا، مانگنا۔ تو تعلیم مسئلہ کا مطلب یہ ہوا کہ مانگنے کی تعلیم دینا، مانگنے کا سبق سکھانا، مانگنے کا درس دینا کہ تمہیں مانگنا کس طریقے سے ہے، تمہیں خدا کی بارگاہ سے مانگنا ہے، سوال کرنا ہے تو کس انداز میں سوال کرنا ہے، اسی کو اس میں بیان، اس بات کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے اس سورت کا ایک نام تعلیم مسئلہ بھی ہے۔ جی بے اب شک، اس کی تفصیل میں جائیں گے تو زیادہ وقت لگے گا، بہرحال اپنی بات کرتے ہوئے آگے بڑھوں کہ ہم یا مختصر طور پہ سنتے چلیں۔ ہوتا کیا ہے، کسی کے وہاں جب ایک سائل منگتا بھکاری کچھ سوال کرنے جاتا ہے تو ڈائریکٹ جو ہے پیسے کا سوال نہیں کرتا ہے، کچھ لینا ہے، حاصل کرنا ہے تو پہلے اس کی تعریف کرتا ہے، جی بے شک، آپ کا کیا کہنا، آپ کا مرتبہ کیا ہے، آپ کی شان کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور اس کے بعد پھر اس کے بچوں کو دعا بھی دیتا ہے، بچوں کی بھی تعریف کرتا ہے، اور اس کے علاوہ ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے۔ تو ابھی دیکھیں کہ اس صورت کے اندر آپ جب پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں تک کسی چیز کو مانگا نہیں گیا ہے۔ اب جب مانگا جا رہا ہے وہ آگے آ رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا،
تو مانگا جا رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم سے، اور اس سے پہلے اور چیزیں ہیں. تو یعنی مانگنے کا ڈھنگ خدا بتا رہا ہے. خدا کی بارگاہ سے مانگنا ہے تو پہلے کہو ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے. خدا کی حمد کرو، خدا کو رحمان کہو، خدا کو رحیم کہو، خدا کو رب العالمین کہو، خدا کو مالک یوم الدین کہو، خدا کی حمد بجا لاؤ، خدا کی تعریف و توصیف کرو. اب اس کے بعد سوال کرو، اب اس کے بعد اپنی بات رکھو. حضرات گرامی، اور ایک طریقہ اور ہے، جب کوئی چاہتا ہے کسی بڑے سے اپنا کام بن جائے، کسی ڈی ایم کے پاس جاتا ہے دنیاوی اعتبار سے، یا بڑے آفیسر کے پاس جاتا ہے، تو طریقہ کیا ہوتا ہے کہ چلو وہاں جا رہے ہیں، اس کی توجہ اپنی طرف ہو جائے، وہ ہماری بات سننے کے لیے تیار ہو جائے، تو ہم اس کی توجہ کو اپنی طرف راغب کرانا چاہتے ہیں. تو یوں ہی جا کر کے بات نہیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ چلو مٹھائی کا ایک ڈبہ لے لیتے ہیں، کچھ تحفہ لے لیتے ہیں، کچھ تحفہ جا کر کے پیش کریں گے. ایسے ہی جائیں گے تو نہ جانے کتنے لوگ آتے ہیں اور آ کر کے اپنی بات رکھتے ہیں، توجہ ہو کہ نہ ہو، لاؤ کوئی تحفہ لے لیں، کوئی تحفہ جا کر کے پیش کریں گے. تحفہ دیکھ کر کے اس کی توجہ ہماری طرف ہوگی، اس کا دل ہماری طرف مائل ہوگا، وہ ہماری بات سننے کو تیار ہوگا. لہذا جب کہیں دنیا دار کے پاس اپنا کام بنانے کے لیے آپ جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تحفہ لے کر کے جاتے ہیں. تو اے اب یہاں اس آیت کریمہ میں، اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی مانگنے کا ڈھنگ بتا رہا ہے. اے بندو، میری بارگاہ میں مانگنے آئے ہو، پہلے الحمد کہو، الحمدللہ کہو، مجھے رب العالمین کہو، مجھے الرحمن کہو، مجھے الرحیم کہو، مجھے مالک یوم الدین کہو، اور اس کے بعد میری بارگاہ میں عبادت کا تحفہ پیش کرو. ایاک نعبد، اے مولا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. عبادتوں کا تحفہ پیش کر دیا، اب اس کے بعد سوال کرو اہدنا الصراط المستقیم، اے مولا ہمیں سیدھے راستے پر چلا. یعنی اس صورت کے اندر دعا مانگنے کا ڈھنگ بتایا گیا ہے. دعا کو قبول کرانا ہے تو الحمدللہ رب العالمین کہو، الرحمن الرحیم کہو، مالک یوم الدین کہو، عبادتوں کا تحفہ پیش کرو. مولا ہم تیری بارگاہ میں عبادتوں کا نذرانہ لے کے آئے ہیں، عبادتوں کا تحفہ لے کر کے آئے ہیں. حضرات گرامی وقار، اور اس سے بھی پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو. بے شک. اب ایک بات اور سنیں کہ اب اس میں اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں بھی آپ کو سورت شروع ہوگی بسم اللہ پڑھنا واجب ہے. اللہ کے اسم سے شروع، بسم اللہ، اللہ کے نام سے، اللہ کے اسم سے شروع. سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر ایک رسالہ تحریر فرمایا، ایک پوری کتاب لکھی ہے، اور اس میں ثابت کیا ہے کہ یہاں پر اللہ یہ نہیں فرما رہا ہے کہ یہ پڑھو باللہ رب العالمین، باللہ الرحمن الرحیم، اللہ سے شروع، جو رحمان رحیم، اللہ کے اسم سے شروع. فرماتے ہیں یہ اسم اللہ کون ہے؟ یہ اسم اللہ کیا ہے؟ فرمایا اسم ہی، اسم اللہ سے مراد کوئی اور نہیں، ہمارے اور آپ کے آقا ہے، ہمارے اور آپ کے مولا ہے، نبی دو جہاں ہے. یعنی شروع کرا رہا ہے تو نبی کی ذات سے شروع کرا رہا ہے، نبی کے نام سے شروع کرا رہا ہے. اسم اللہ کون؟ نبی پاک. فرماتے ہیں کہ اسم کا معنی ہوتا ہے علامت، پہچان، علامت. اسم کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کی پہچان بن جانا. آپ کا نام معروف بھائی ہے تو ان کا اسم کیا؟ معروف بھائی، جناب معروف. تو یہ لفظ اسم معروف جو ہے یہ ان کا اسم بن گیا. ان کو پہچاننا ہے تو ان کی علامت لفظ معروف سے ہوگی. عرفان بھائی ہیں، ان کو پہچاننا ہے تو ان کا اسم عرفان ہے. تو خدا کا اسم، خدا کی پہچان کس سے ہو رہی ہے؟ خدا کا اسم تو وہ آقائے دو جہاں ہے، ہمارے اور آپ کے آقا و مولا ہے. تو یعنی خدا کو پہچاننا ہے تو ذات مصطفیٰ کو پہچاننا ہوگا. خدا تک پہنچنا ہے تو بارگاہ مصطفیٰ میں آنا ہوگا. تبھی تو بریلی کے تاجدار کہتے ہیں بخدا، خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آ کے
ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، خانقاہ نقشبندیہ، خانقاہ حشمتیہ سنیت کا کام کریں گے، سنیت کا کام کریں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تو اللہ تبارک و تعالی نے دعا مانگنے کا، اپنی بارگاہ میں التجا کرنے کا ڈھنگ سکھایا ہے. یہ سب کرو پھر کہو اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. اب صراط مستقیم پر چلا، صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما. اب صراط مستقیم تو اب دنیا میں جتنے فرقے ہیں، جو بھی فرقہ ہو، بنام مسلم، بنام مسلمان، جتنے فرقے ہیں، وہابی ہو، دیوبندی ہو، رافضی ہو، قادیانی ہو، چکڑالوی ہو، معتزلہ ہو، اور جبریہ ہو، قدریہ ہو، کتنے فرقے تو ہو کے ختم بھی ہو گئے. تو یہ سارے کے سارے فرقے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم صراط مستقیم والے ہیں، ہم صراط مستقیم پر ہیں. اور اللہ دعا کے لیے فرما رہا ہے کہ ہم سے مانگو، اس کی ہدایت مانگو، صراط مستقیم پر چلنے کی ہدایت، چاہے وہ صراط مستقیم کی ہدایت کی دعا کرو مجھ سے. اب وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ اب ہر کوئی دعوے دار ہے، ہم صراط مستقیم والے، ہم صراط مستقیم والے، ہم صراط مستقیم والے. اہدنا الصراط المستقیم. اب خدا کی بارگاہ میں عرض کرو، مولا صراط مستقیم کیا ہے؟ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ ہر کوئی دعویٰ کر رہا ہے ہمارا راستہ سیدھا راستہ، ہمارا راستہ سیدھا راستہ. اب دیکھیں اللہ نے یہاں پر یہ نہیں فرمایا اہدنا صراطک المستقیم، اے اللہ اپنے سیدھے راستے پر چلا، یہ نہیں فرما رہا ہے، ہمیں سیدھے راستے پر چلا. اب سیدھا راستہ کیا ہے؟ تو آگے وضاحت ہو رہی ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، جن پر اللہ کا انعام ہوا، ان کا راستہ سیدھا راستہ، ان کا راستہ صراط مستقیم، ان کا راستہ راہ خدا. اب وہ جن پر اللہ کا انعام ہوا وہ کون لوگ ہیں؟ تو دوسری جگہ فرما رہا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ نے جن پر انعام فرمایا ہے وہ نبیین ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اولیاء کرام و صالحین ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے. تو ان کا راستہ اللہ کا راستہ ہوا، ان کا طریقہ خدا کا طریقہ ہوا، ان کا راستہ خدا کا راستہ ہوا، ان کا راستہ صراط مستقیم ہوا. تو پتہ کیا چلا؟ نبیوں کا راستہ صراط مستقیم ہے، صدیق اکبر کا راستہ صراط مستقیم ہے، فاروق اعظم کا راستہ صراط مستقیم ہے، عثمان غنی کا راستہ صراط مستقیم ہے، مولا کائنات کا راستہ صراط مستقیم ہے، شہداء کربلا کا راستہ صراط مستقیم ہے، صحابہ کرام کا راستہ صراط مستقیم ہے، اہل بیت کا جو راستہ ہے وہ صراط مستقیم ہے. اور آگے بڑھے، غوث اعظم کا جو راستہ ہے وہ صراط مستقیم ہے، غریب نواز کا جو راستہ ہے وہ صراط مستقیم ہے، سرکار شیخ شہاب الدین سہروردی کا جو راستہ ہے وہ صراط مستقیم ہے، سرکار خواجہ نقشبند کا جو راستہ ہے وہ صراط مستقیم ہے، سرکار اعلی حضرت کا جو راستہ ہے وہ صراط مستقیم ہے. یعنی خدا نے بتا دیا اللہ والوں کا راستہ ہی صراط مستقیم ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب پوری جماعت کو اٹھا کر کے کھنگال لو، وہابیت کو بھی دیکھو، دیوبندیت کو بھی دیکھو، رافضیت کو بھی دیکھو، قادیانیت کو بھی دیکھو، اور جائزہ لو کسی بھی جماعت کے اندر وہابی ہو، دیوبندی ہو، رافضی ہو، قادیانی ہو، بتاؤ اہل سنت کے علاوہ کسی جماعت میں غوث اعظم ہو تو بتاؤ، اہل سنت کے علاوہ کسی جماعت میں غریب نواز ہو تو بتاؤ، اہل سنت کے علاوہ کسی جماعت میں صابر پاک ہو تو بتاؤ، اہل سنت کے علاوہ کسی جماعت میں وارث پاک ہو تو بتاؤ، اہل سنت کے علاوہ کسی جماعت میں محبوب الہی نظام الدین اولیاء ہو تو دکھاؤ. کسی جماعت میں ولی پیدا نہیں ہوا، ولی ہے
تو اہل سنت میں ہے، تو جو راستہ صراط مستقیم ہے وہ اہل سنت کا راستہ ہے، جو صراط مستقیم ہے وہ سنیوں کا راستہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت خلیفہ حضور سرکار شیر ہندوستان مفتی نقیب الرحمان صاحب قبلہ سنیت کا کام کریں گے، فیضان اہل بیت، فیضان خلفائے راشدین، فیضان کل اولیاء کرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم، اسی کی ترجمانی کی اعلیٰ حضرت سرکار نے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، یعنی بہکنا نہ ہو تو یہ سراغ لو، بہکنا نہ ہو تو غوث اعظم کا سراغ لو، بہکنا نہ ہو تو غریب نواز کا چراغ لو، بہکنا نہ ہو تو خواجہ نقش بند کا چراغ لو، بہکنا نہ ہو تو مجدد الف ثانی کا چراغ لو، بہکنا نہ ہو تو سرکار عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کا چراغ لو، بہکنا نہ ہو تو سرکار عبد القادر نقش بندی کا چراغ لو، بہکنا نہ ہو تو سرکار اعلیٰ حضرت کا چراغ لو۔ یعنی اگر بہکنا نہیں ہے تو ولی کا دامن تھامو، یعنی بتا دیا علم والا بہک سکتا ہے، پڑھا ہوا گمراہ ہو سکتا ہے، مدرسے میں پڑھ کر کے گمراہ ہو سکتا ہے، مگر بزرگوں کا دامن ہوگا تو انشاءاللہ وہ بزرگان دین یہاں بھی بچائیں گے، وہاں بھی بچائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اب جب بات آ گئی تو یہیں سے صلح کلیت کا بھی آپریشن کرتے چلیں۔ اب اسی آیت کے آگے سورہ فاتحہ کے اندر کچھ وہ لوگ ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں اور زیادہ ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے نام لے کر کے ہی رد کیا جائے، کہ وہابی، دیوبندی، رافضی، قادیانی وغیرہ وغیرہ کہہ کر کے ہی رد کیا جائے۔ کہتے ہیں جب ہم علم غیب بیان کریں گے، آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے علم غیب کو ثابت کریں گے، تو خود بخود وہابیوں کا رد ہو جائے گا کہ وہ نبی کے لیے علم غیب نہیں مانتے۔ ہم جب نبی کا اختیار ثابت کریں گے، نبی کا پاور بتائیں گے، تو خود بخود وہابیوں، دیوبندیوں کا رد ہو جائے گا کہ وہ مختار نہیں مانتے، وہ مجبور اور بے بس مانتے، معاذ اللہ رب العالمین۔ جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بتائیں گے تو جو شان گھٹا رہے ہیں ان کا رد خود بخود ہو جائے گا۔ تو اس سے پوچھیں، اس سے سوال کریں کہ یہ طریقہ تمہیں ہی معلوم تھا، خدا کو نہیں معلوم تھا؟ جب یہ فرما دیا صراط الذین انعمت علیہم، اس کا راستہ چلا جس پر تو نے انعام فرمایا، تو اتنا فرمانے سے ان لوگوں سے علیحدگی ہو گئی جو جن پر اللہ کا انعام نہیں ہوا ہے، یعنی بات واضح ہو گئی، ہم ان کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں جس پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ ہم دعا میں یہ مانگ رہے ہیں کہ اس کے راستے پر چلا جس پر تو نے انعام فرمایا ہے، تو اس کا راستہ الگ ہو گیا جس پر انعام نہیں ہوا ہے، جو اللہ جس پر اللہ کا غضب ہوا ہے ہم اس کے راستے پر نہیں چلنا چاہتے ہیں۔ مگر یہیں پر خدا نے بس نہ فرمایا، آگے فرماتا ہے ساتھ میں یہ بھی کہو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے راستے پر نہ چلا جن پر تو نے غضب کیا ہے، ان کے راستے پر نہ چلا جو گمراہ ہو چکے ہیں، ان کے راستے پر نہ چلا جو ضالین ہے، گمراہ ہے۔ یعنی پتہ کیا چلا؟ صراط الذین انعمت علیہم کے ساتھ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین لگا ہوا ہے، یعنی بتایا جا رہا ہے، تبلیغ کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے، لوگوں کو بتانے کا ڈھنگ سکھایا جا رہا ہے کہ جہاں تم یہ بتاؤ کہ سیدھا راستہ کیا ہے، وہیں یہ بھی بتاؤ گمراہیت کا راستہ کیا ہے، جہاں تم یہ بتاؤ ایمان کیا ہے وہیں یہ بھی بتاؤ کہ کفر کیا ہے، جہاں تم یہ بتاؤ حق کیا ہے وہیں تم یہ بھی بتاؤ باطل کیا ہے، جہاں تم یہ بتاؤ سچ کیا ہے وہیں تم یہ بھی
بتاؤ کہ جھوٹ کیا ہے، یعنی جہاں تم یہ بتاؤ سنیت کیا ہے وہیں یہ بھی بتا دو وہابیت کیا ہے، جہاں تم یہ بتاؤ سنیت کیا ہے وہیں یہ بھی بتا دو دیوبندیت کیا ہے، جہاں تم یہ بتاؤ سنیت کیا ہے وہیں یہ بھی بتاؤ قادیانیت کیا ہے، جہاں تم یہ بتاؤ سنیت کیا ہے وہیں تم یہ بھی بتا دو کہ رافضیت کیا ہے، جہاں تم یہ بتاؤ مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے وہیں یہ بھی بتا دو دعوت الیاسی کیا ہے، جہاں تم یہ بتاؤ مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے وہیں یہ بھی بتا دو دعوت شاکری کیا ہے، جہاں تم یہ بتاؤ مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے وہیں یہ بھی بتاؤ منہاج الشیطان کیا ہے، جہاں تم یہ بتاؤ مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے وہیں یہ بھی بتاؤ تطہیریت کیا ہے، یعنی یہ بتانے کے لیے ضروری ہے ایک طرف حق بتاؤ دوسری طرف باطل کا چہرہ رکھ دو تاکہ عوام شبہے میں نہ رہے، عوام کو سمجھ میں آ جائے حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ تو یہ طریقہ قرآن نے بتایا ہے، یہ اصول قرآن نے بتایا ہے، یہ دستور قرآن نے بتایا ہے، جہاں صراط الذین انعمت علیہم کی دعا کرو وہیں غیر المغضوب علیہم بھی پڑھو ولا الضالین بھی پڑھو، گمراہوں سے بچنے کی دعا بھی کر لو، جن پر خدا کا غضب ہوا ہے ان سے بچنے کی دعا بھی کر لو، یعنی مطلب کیا ہے؟ اور آگے آپ بڑھیں گے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو گھال میل کرنا چاہتے ہیں، حلوہ اور گوبر ایک کرنا چاہتے ہیں، تیل اور پانی ایک نہیں ہو سکتا، دن اور رات دونوں ایک نہیں ہو سکتے۔ حضرت گرامی وقار، تو بتانا یہ ہے کہ یہی تو اعلیٰ حضرت کا مشن ہے، یہی تو مظہر اعلیٰ حضرت کا مشن ہے، یہی تو سرکار مشاہد ملت کا مشن ہے، اور یہی تو حضور شیر ہندوستان کا مشن ہے، اور یہی مشن وہ ہے جنہیں آپ کے پیر و مرشد حضور صوفی صاحب قبلہ مدتوں سے دیتے آئے ہیں، دے رہے ہیں، اور دنیا والوں کو بتا رہے ہیں کہ دنیا والوں کو بتا رہے ہیں کہ دنیا والوں دیکھ لو، ہم تمہارے دبائے سے دبنے والے نہیں ہیں، جو حق ہے وہ کل بھی بتا رہے تھے آج بھی بتا رہے ہیں اور انشاءاللہ بتاتے رہیں گے، اور یہی پیغام تو ہمیں اعلیٰ حضرت نے دیا ہے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، حضور صوفی صاحب قبلہ، حضور مفتی نقیب الرحمان صاحب قبلہ، خلیفہ حضور سرکار شیر ہندوستان، فیضان اہل بیت، فیضان خلفائے راشدین، فیضان سرکار امام زین العابدین، فیضان حضرت امام علی اکبر، فیضان حضرت امام علی اصغر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سنیت کا کام کریں گے، باطل کا کر خاتمہ، یا فاطمہ یا باطل کا کر خاتمہ، یا فاطمہ یا باطل کا کر خاتمہ، فاطمہ یا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، تو اللہ والوں کے ہی مشن پر، ان کے طریقے پر، ان کے راستے پر ہی رہنے میں کامیابی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو اللہ والوں کا راستہ وہی خدا کا راستہ، ان کا طریقہ وہی راہ خدا ہے، اسی کو فرمایا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ تو بغیر باطل کے بطلان کو بتائے ہوئے، بغیر اندھیرے پن کو بتائے ہوئے، بغیر اس کو واضح کیے ہوئے، اندھیرے پن کی خرابیاں، اندھیرے پن کے نقصانات، ظلمت کے نقصانات کو بتائے بغیر آپ نور کو نہیں سمجھا سکتے، ظلمت کو واضح کیے بغیر نور کو نہیں بتا سکتے، رات نہ ہوتی تو دن کی اہمیت نہ پتا چلتی، اندھیرا نہ ہوتا تو اجالے کی اہمیت کا اندازہ نہ ہوتا،
دن رات نہ ہوتی تو دن کی اہمیت کا اندازہ نہ ہوتا. اسی طریقے سے حق کو سمجھنا ہے تو باطل کو پہلے سمجھو, حقانیت واضح ہو جائے گی. جھوٹ کی برائی سمجھ لو, سچائی کی اہمیت سمجھ میں آ جائے گی. حضرت گرامی وقار, تو یہ دن اور رات کو اللہ نے بنایا ہے. رات کو دیکھ کر کے, رات کی تاریکی کو سمجھ کر کے, رات کے اندھیرے میں ٹھوکر کھاؤ گے تو دن کے اجالے کی اہمیت سمجھ میں آئے گی. رات اور دن کو بنایا ہے تاکہ تمہیں رات دیکھ کر کے دن کے اجالے کی اہمیت سمجھ میں آ جائے. حضرت گرامی وقار, دنیا کے اندر ظلمت تھی, دنیا کے اندر کفر پھیلا ہوا تھا, دنیا کے اندر تاریکی پھیلی ہوئی تھی, دنیا کے اندر شرک اور گمراہیت پھیلی ہوئی تھی. ایسے عالم میں ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم اس خاک دانے گیتی پر جلوہ گر ہوتے ہیں, اس خاک دانے گیتی پر جلوہ افروز ہوتے ہیں اور دنیا والوں کو شرک سے بچا کر کے ایمان کی طرف لا رہے ہیں, کفر سے بچا کر کے ایمان کی طرف لا رہے ہیں, گمراہیت سے بچا کر کے راہ راست کی طرف لا رہے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے, کیوں آئے؟ اس لیے خدا نے بھیجا کہ حق کو حق بتا دیا جائے, باطل کو باطل قرار دیا جائے. اور کلمہ بھی دیا تو خدا نے کلمہ یہ دیا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یعنی خدا کلمہ دے کر کے بتا رہا ہے, اے کلمہ پڑھنے والوں, اے مسلمان ہونے والوں, خدا کو خدا, اللہ کو اللہ بعد میں کہنا, لا الہ پہلے پڑھنا. لا الہ, کوئی معبود نہیں ہے, کوئی معبود نہیں ہے, سارے معبودان باطل کا رد پہلے کرو, پھر کہو الا اللہ, پھر کہو الا اللہ. یعنی جتنے معبودان باطل ہے ان کا انکار کرو, پھر کہو الا اللہ. تب تمہارا کلمہ کامل ہوگا, تب تمہارا کلمہ مکمل ہوگا, تب تمہارا کلمہ مانا جائے گا. اور اگر معبودان باطل کی تردید اور ان کا انکار نہ کرو گے اور اس کے بعد الا اللہ الا اللہ الا اللہ پڑھتے رہو, یہ پڑھنا کام نہ آئے گا, اس پڑھنے سے مسلمان نہ ہوگے. اگر تم معبودان باطل کا رد نہ کرو, جتنے معبودان باطل, کعبہ شریف کے اندر 360 بت تھے, پوجا پرستش ہو رہی تھی, سورج کو پوجا جا رہا تھا, چاند کو پوجا جا رہا تھا, پہاڑوں کو پوجا جا رہا تھا, درختوں کی پوجا ہو رہی تھی اور پتھروں کی پرستش ہو رہی تھی. ان سب کا رد کرو. اب کوئی ایسا ہو جو ان سب کا رد نہ کرے, وہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, وہ اس کو بھی صحیح مانے, خدا کو بھی خدا کہے, تو بھلا بتائیے مسلمان ہوگا؟ بولیے مسلمان ہوگا؟ اسلام والا مانا جائے گا؟ نہیں مانا جائے گا. یعنی خدا نے کلمے میں دستور دیا ہے کہ الا اللہ کہنا جب کام آئے گا, جب سارے معبودان باطل کا رد کرو گے. تو سنو, سنی جب بنو گے جب وہابیت کا رد کرو گے, سنی جب بنو گے جب دیوبندیت کا رد کرو گے, سنی جب بنو گے جب قادیانیت کا رد کرو گے, سنی جب بنو گے کہ کوئی بھی فتنہ پیدا ہو, تطہیری ہو, دعوتی ہو, شاکری ہو, منہاجی ہو, کوئی فتنہ پیدا ہو, اس کا رد کرو گے, تب سچے سنی مانے جاؤ گے. اور اگر کسی فتنے میں ملوث ہوگے, اگر سنیت کے خلاف جاؤ گے, لاکھ دعویٰ کرو ہم مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے ہیں, لاکھ کہو ہم اتنا بڑا مدرسہ چلاتے ہیں, لاکھ کہو اتنی بڑی تحریک ہے, لاکھ کہو ہم اتنی بڑی مسجد بنوائے ہوئے ہیں, لاکھ کہو ہم فلاں پیر سے مرید ہیں, لاکھ کہو ہم فلاں خانقاہ سے مرید ہیں, جب تک سارے باطل کا خاتمہ کر کے, سارے باطل سے ہٹ کے, سارے جھوٹوں سے ہٹ کر کے سچے کا دامن تھام ڈالو گے, سنی نہیں کہلاؤ گے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان اہل بیت, فیضان خلفائے راشدین, سنیت کا کام کریں گے, سنیت کا کام کریں گے. مفتی نقیب الرحمان صاحب قبلہ, نوجوانان اہل سنت, خانقاہ نقشبندیہ, خانقاہ نقشبندیہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یہ مبارک مہینہ ربیع الاول شریف کا مقدس مہینہ ہے. اسی مبارک مہینے میں
ہمارے اور آپ کے آقا دونوں جہاں کے مالک و مختار، جن کے لیے کائنات بنائی گئی، وہ آقا جلوہ گر ہو رہے ہیں۔ اسی مبارک مہینے میں آمنہ کے لال جلوہ ہو رہے ہیں۔ ہوتے کہاں خلیل و بنا، کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک مہینہ ہے تو آقا کا ذکر کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری طور پہ آمد نہیں ہوئی تھی، مگر میرے آقا کا ذکر ہو رہا تھا، میرے آقا کی آمد کا چرچا ہو رہا تھا، میرے آقا کی آمد کا انتظار ہو رہا تھا۔ وہ کس شان سے آنے والا کس شان سے آ رہا ہے، وہ رب کا پیارا کس نرالے انداز میں آ رہا ہے۔ زمین بنا دی گئی اے محبوب آپ کے لیے، آسمان بنا دیا گیا اے محبوب آپ کو آنا ہے۔ یہ چاند اور ستارے، یہ سورج، یہ ساری چیزیں آپ کے لیے بنائی گئی ہے۔ یہ سمندر، یہ پہاڑ، یہ پتھر، یہ ساری چیزیں آپ کے لیے ہیں۔ یہ قوس و قزح آپ کے لیے ہے، دریا کی طغیانی آپ کے لیے ہے، یہ پھول، یہ گلاب، یہ نسترن، یہ ساری چیزیں آپ کے لیے ہے۔ بریلی کے تاجدار نے ارشاد فرمایا زمین و سما تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ یا رسول اللہ دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ یا رسول اللہ علیہ کا صلاۃ و تسلیم، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے سنا میں کھلے، رضا کی زباں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ تو ہمارا آنا حضور کے لیے، ہمارا جانا حضور کے لیے، ہماری زبان حضور کے لیے، ہماری جان حضور کے لیے۔ اور اس پر عمل کیا ہے تو صحابہ کرام نے کیا ہے، اس پر عمل کیا ہے تو اہل بیت نے کیا ہے، اس پر عمل دیکھیں تو احد اور بدر کی تاریخ پڑھیں، اس پر عمل ہے۔ یعنی کہ یہ سارا کردار جو پیش کیا ہے وہ کربلا کی تاریخ پڑھیں کہ سب یہ اولیاء کرام تھے، یہ بزرگان دین تھے جن کی زندگی یہ تھی۔ آج تو ہمارے پاس کیا ہے، آج ہمارے پاس کیا ہے، صرف زبانی دعویٰ ہے۔ آپ عام طور سے دیکھ لیجئے تو زبانی دعویٰ تو بہت اونچا نظر آئے گا، مگر کردار کتنا گھٹیا نظر آتا ہے۔ نعرہ تو یہ ہوگا گستاخ رسول کو برداشت نہیں کریں گے، گستاخ رسول کا سر تن سے جدا کر دیں گے، گستاخ رسول کو پھانسی کی سزا دلوائیں گے۔ ایک چوٹی والا گستاخی کرے، ایک نرسنگھا نند نام کا کوئی گستاخی کرے تو ہر جگہ احتجاج کیا جائے، جلوس نکالا جائے، پھانسی کی سزا دو، اسے قتل کر دو، اسے رہنے کا حق نہیں ہے، یہ ملک میں فساد پھیلا رہا ہے۔ ارے وہ تو گستاخ بعد میں ہے، وہابی گستاخ پہلے ہے۔ یہ کون سی تیری سیاست ہے؟ چوٹی والے گستاخ کے خلاف احتجاج کرے اور داڑھی والے گستاخ کے ساتھ دعوت ہے۔ یہ دوغلا پن تو ہو سکتا ہے، عشق رسول نہیں ہو سکتا۔ عاشق رسول تو وہ ہے جو نہ داڑھی دیکھے نہ چوٹی دیکھے، وہ دیکھے تو یہ دیکھے نبی کا کون ہے، نبی کا پیارا کون ہے، نبی کا عاشق کون ہے۔ اس کا نعرہ ہوگا تو یہ ہوگا جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا کہ نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ جاری ہے، آبیوں پہ جاری ہے، بندیوں پہ جاری ہے، تاریوں پہ جاری ہے، تکبیریوں پہ جاری ہے، تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ۔ جو ایک غیر مسلم گستاخ کے خلاف نعرہ لگائے، احتجاج کرے، وہابی کے گلے میں ہاتھ ڈالے، وہابی کی دعوت کھائے، دیوبندیوں کے ساتھ شرکت کرے، تو وہ دوغلا ہو سکتا ہے، سنی نہیں ہو سکتا، سچا سنی نہیں ہو سکتا، دوغلا پن کہلائے گا۔ اگر واقعی عشق رسول ہے تو اعلیٰ حضرت کی زبان میں یہ کہو
دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ میرے آقا کی ابھی آمد نہیں ہوئی ظاہری طور پر، مگر میرے آقا کی آمد کا چرچا ہو رہا ہے۔ ایک واقعہ بیان کروں گا اور آگے بڑھتا چلا جاؤں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے تقریباً 1000 سال پہلے، ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 1000 سال پہلے ایک بادشاہ گزرا ہے، جس بادشاہ کا نام تبع اول حمیری ہے۔ اس بادشاہ کا لشکر گزرا مدینہ طیبہ